راولپنڈی برساتی نالے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کی لاشیں مل گئیں۔ دونوں لاشیں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 4 میں دریائے سواں کے پل کے نیچے سے ملی۔ کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی اور بیٹی کی لاش تیسرے روز ریسکیو آپریشن کے دوران ملی۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج نے بھی حصہ لیا۔ سانحہ چلاس میں لاپتہ کمسن عبدالہادی کی لاش مل گئی۔ لودھراں سے اہل خانہ لاش وصول کرنے کے لیے روانہ۔ دوسری جانب ڈاکٹر مشعل فاطمہ اور فہد اسلام کی میتیں کچھ دیر تک لودھراں پہنچیں گی۔ نماز جنازہ نماز عصر کے بعد شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کے گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ بابو سر شاہراہ پر بہہ جانے والے 15 سیاح تالحال لاپتہ۔ گلگت بلتستان میں جگہ جگہ تباہی کے مناظر۔ لینڈ سلائیڈنگ سے انفراسٹرکچر تہس نہس ہو گیا۔ ناران اور کاغان کے تمام راستے اور شاہراہ قراقرم مختلف مقامات سے بند۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت نے سیاحوں کو سفر کرنے سے منع کر دیا۔ عافیہ صدیقی رہائی کیس میں وزیر اعظم اور وزراء کو توہین عدالت نوٹس بھیجنے کا معاملہ لٹک گیا۔ ذرائع رجسٹرار آفس کے مطابق رجسٹرار آفس سے نوٹس فریقین کو بھیجنے کا معاملہ وقتی طور پر روک دیا گیا۔ کیس مقرر نہیں تھا جس کو سنا گیا اور آرڈر ہوا۔ اب اس سے متعلق عدالتی آرڈر پر نوٹس کیسے بھیجیں؟ مجاز اتھارٹی سے اس حوالے سے رائے لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے ریجنل نائب صدر عثمان ڈیون کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا عالمی بینک کی طویل شراکت داری پر اظہار تشکر۔ توانائی، تعلیم، موسمیاتی تبدیلی اور گورننس میں تعاون پر زور۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو پاکستان کی ترقی کا اہم سنگ میل قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے خواتین کے بانجھ پن پر مہر یا نان نفقہ سے انکار غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ نان و نفقہ کے خلاف درخواست مسترد۔ سپریم کورٹ کا درخواست گزار شوہر کے رویے پر اظہار برہمی۔ درخواست گزار صالح محمد پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ بانجھ پن حق مہر یا نان نفقہ روکنے کی وجہ نہیں۔ خواتین پر ذاتی حملے عدالت میں برداشت نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل میاں محمد معین وٹو کی ملاقات۔ K4 پروجیکٹ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت K4 پروجیکٹ کے لیے اپنے حصے کے 1.2 ارب جاری کر رہی ہے۔ کراچی کو K4 منصوبے سے 260 MGD پانی فراہم کیا جائے گا۔ K4 پروجیکٹ پر 86 بلین روپے خرچ ہو چکے۔ آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی کے وفد کی سندھ کے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے ملاقات۔ وفد میں APNS کے صدر سینیٹر سرمد علی اور سیکریٹری جنرل محمد اطہر قاضی شامل۔ APNS کے عہدیداران نے شرجیل میمن کو اخباری صنعت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد کی جانب سے پرنٹ میڈیا کے حجم میں اضافے، علاقائی اور لسانی پریس کی اہمیت پر زور دیا۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ اخباری صنعت کے تمام جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ اور ٹیکس چوری روکنے کمیشن تمباکو سیکٹری کی مکمل مانیٹرنگ اور ٹریکنگ کا فیصلہ۔ تمباکو سیکٹر میں 300 ارب روپے کی ٹیکس چوری روکنے کے لیے مانیٹرنگ کا آغاز۔ تمباکو کے پتوں کے GLT یونٹس پر FBR ٹیکس افسران تعینات۔ GLT یونٹس پر ٹریکنگ سے غیر قانونی تمباکو کی فراہمی روکی جائے گی۔ تمباکو سے بھرے ٹرکوں پر ٹریکنگ سسٹم لازم قرار۔ FBR کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کار سمیت برساتی نالے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کا سراغ نہ لگ سکا۔ ریسکیو اہلکاروں کو گاڑی کا دروازہ اور بونٹ مل گیا۔ دونوں چیزیں دریائے سواں پل کے نیچے سے ملے۔ باپ بیٹی کی تلاش کے لیے ریسکیو اداروں کا تیسرے روز بھی آپریشن جاری۔ پاک فوج نے بھی سرچ آپریشن پر خصوصی طور پر حصہ لیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ لاہور میں مینار پاکستان، راوی روڈ، کریم پارک، ٹمبر مارکیٹ، لوہاری گیٹ اور اطراف میں بوندا باندی۔ گوال منڈی، نسبت روڈ، سمن آباد، اسلام پورہ کے اطراف میں بھی ہلکی بارش۔ گجرانوالہ، بھلوال، پنڈی بھٹیاں، سانگلہ ہل، حافظ آباد میں بھی بادل برسے۔ بھلوال کی گلیاں اور بازار ندی نالوں میں تبدیل۔
حافظ آباد میں نشیب علاقے زیر آب، متعدد شاہراہیں ڈوب گئی۔ سرائے عالمگیر میں مانسون کی بارشوں سے تباہی، برساتی نالوں میں طوفانی، برساتی ریلا مرکزی سڑک بہا کر لے گیا۔ کئی کالونیز پانی میں ڈوب گئیں، مکین گھروں میں محصور ہو گئے۔ لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے مختلف علاقے دریائی کٹاؤ کی زد میں، کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور۔ پنجاب بھر میں میٹرک کے نتائج کا اعلان۔ لاہور کی حرم فاطمہ کی 1193 نمبروں کے ساتھ ٹاپ پوزیشن۔ لاہور بورڈ میں نور الہدا نے 1188 نمبرز کے ساتھ دوسری، محمد علی نے 1187 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ملتان روڈ میں ہارون حامد نے 1193 نمبر لے کر پہلی، حسینہ فاطمہ نے 1188 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 4 طالبات 1187 نمبر لے کر تیسری پوزیشن کی حقدار ٹھہری۔ گوجرانوالہ میں 19 طلباء نے پہلی 3 پوزیشن حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ فیصل آباد بورڈ کا میٹرک میں کامیابی کا تناسب 79.63% رہا۔ نتائج کا اعلان ہوتے ہی بورڈ کی ویب سائٹ کا لنک ڈاؤن ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر قیادت آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ متحدہ اپوزیشن کا بائیکاٹ اے پی سی کو غیر سنجیدہ اقدام قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا، وفاق کے پی میں قیام امن کے لیے سنجیدہ نہیں۔ طالبان کے خلاف کارروائیوں میں صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لوگوں کے اعتماد اور تعاون کے بغیر امن ممکن نہیں۔ جتنے بھی آپریشنز ہوئے، کیا امن قائم ہو گیا؟ پارٹی لیڈرشپ کو ناجائز سزائیں دی جا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جہاد کر رہا ہے، ہم بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ امریکہ کی جاپان کے ساتھ 15% تجارتی ٹیرف پر ڈیل ہو گئی۔ اے آئی سمٹ سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہا، یورپی یونین سے سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ چین سے مکمل تجارتی معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ مختلف ممالک پر 15 سے 50% ٹیرف عائد کریں گے۔ امریکہ میں کاروبار کرنے والے ممالک پر ٹیرف کم کر دیں گے۔ ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے ذخائر موجود ہیں۔ تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں۔ امریکہ اے آئی میں چین کو شکست دے رہا ہے۔ سابق صدر اوباما نے ٹرمپ کے خلاف منظم سازش کی۔ امریکی انٹیلیجنس نے دستاویزی ثبوت جاری کر دیے۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کرنے کے حوالے سے مقدمات کے ثبوت محکمہ انصاف کو بھجوا دیے ہیں۔ سابق صدر اوباما کے خلاف مجرمانہ ثبوت پر کارروائی کا فیصلہ محکمہ انصاف کرے گا۔ ایک طرف ایک ملک تھا جس کی آبادی 1 بلین سے زیادہ تھی، and on the other side there was a nation whose will to fight was there. So the size and the numbers, remember, they don't matter. It is your will to survive, the will to fight, that is what matters. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، انتظامیہ اور طلباء کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا، کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور رہے گا۔ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ طلباء نے آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد میں ایم ٹیک کے بغیر داخلہ ممنوع قرار۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈیجیٹل پارکنگ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ اسلام آباد کو سمارٹ اور محفوظ بنانے کے لیے اہم فیصلے۔ شہر میں داخل اور خارج ہونے والی گاڑیوں کا یومیہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ رش والے علاقوں میں پارکنگ چارجز زیادہ ہوں گے۔ پارکنگ کے لیے موبائل ایپ اور آن لائن بکنگ کا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ تجارتی مراکز میں کیو آر کوڈ کے ذریعے پارکنگ فیس وصول کی جائے گی۔ پنجاب میں سی سی ڈی پولیس سے مبینہ مقابلوں کے دوران 5 ڈاکو ہلاک۔ شیخوپورہ میں مبینہ مقابلے کے دوران 2 انتہائی مطلوب ڈاکو مارے گئے، 1 زخمی ہو گیا۔ سکھے کی منڈی میں سی سی ڈی کی کارروائی کے دوران 2 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں سی سی ڈی کی زیر حراست ملزم انور ملنگی ہلاک ہو گیا۔ ساتھیوں نے ملزم کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کی تھی۔
انڈیا طیارہ حادثے میں مودی سرکار کی بڑی نااہلی سامنے آ گئی. ہلاک برطانوی شہریوں کی غلط لاشیں خاندانوں کے حوالے کرنے کا انکشاف. ویسٹ لندن میں ڈی این اے ٹیسٹ نے بھارتی نااہلی کا پول کھول دیا. متاثرہ خاندانوں کے مطابق بعض تابوتوں میں اجنبی افراد کی باقیات موجود تھیں. خلیج عمان میں ایرانی اور امریکی جنگی جہاز پھر آمنے سامنے آ گئے. مختصر کشیدگی امریکی جہاز کی جانب سے راستے بدلنے پر ختم ہو گئی. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی ہیلی کاپٹر نے امریکی جنگی جہاز کو ایرانی حدود کی طرف بڑھنے پر تنبیہ کی. دوسری تنبیہ کے بعد ایئر ڈیفنس کمانڈ کی مداخلت پر امریکی جہاز نے راستہ بدل لیا. شہری ناکہ بندی سے فلسطینی بھوک سے مرنے لگے. 100 سے زائد عالمی امدادی تنظیموں نے غزہ میں قحط کی صورتحال کو سنگین قرار دے دیا. غزہ میں بھوک اور غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 111 ہو گئی. اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری بھی جاری. مزید 31 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے. عالمی ادارے صحت کے مطابق ہر تیسرا شخص کئی دن بھوکا رہنے پر مجبور. غذائی قلت کے شکار 90,000 خواتین اور بچوں کو فوری علاج کی ضرورت ہے. امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی نے غزہ مظاہروں پر 80 طلباء کو بے دخل کر دیا. کئی طلباء کی تعلیمی ڈگریاں منسوخ. 3 سال تک کورسز سے معطلی کی سزا بھی سنائی گئی. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قواعد کی خلاف ورزی پر طلباء کے خلاف کارروائی کی گئی. طلباء تنظیم کا کہنا ہے کہ ماضی میں اس طرح سزا دینے کی نظیر نہیں ملتی. امریکہ میں موجود ہزاروں افغان باشندوں پر بے دخلی کی تلوار لٹک گئی. عدالت نے افغان تارکین وطن کے قانونی تحفظ کی مدت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی. افغان شہریوں کو دیے گئے عارضی درجے کی مدت 14 جولائی کو ختم ہو گئی تھی. اٹلی کے صوبے برزیا میں چھوٹا طیارہ ہائی وے پر گر کر تباہ. 2 افراد ہلاک. ہائی وے پر گرنے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی. حادثے کی زد میں آنے والی گاڑیوں کے مسافر محفوظ رہے. بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی میں کمی. نئی دہلی نے 5 سال بعد چینی شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا سروس بحال کر دی. چین میں بھارتی سفارت خانے کے مطابق چینی شہریوں کے لیے بھارت کے سیاحتی ویزے جاری کرنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا. ترکیہ نے اپنا پہلا ہائپر سونک بیلسٹک میزائل ٹائفون بلاک 4 متعارف کروا دیا. ترک ہتھیار ساز کمپنی راکٹستان کے مطابق میزائل کی لمبائی 10 میٹر اور وزن 7200 کلو ہے. ٹائفون میزائل 800 کلومیٹر دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر کھیل سے ملاقات. کرکٹ کے فروغ اور امپائرز ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے تعاون پر اتفاق. محسن نقوی کی بنگلہ دیشی امپائرز کو پاکستان میں ٹریننگ کی دعوت. کھیلوں کے فروغ کے لیے پی سی بی اور بی سی بی میں باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا. بنگلہ دیشی وزیر عاصم محمود کا نادرا کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار. محسن نقوی نے بنگلہ دیش کے وفد کو نادرا کے دورے کی دعوت دے دی.